إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی تیسری سورہ سورہ آل عمران کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول، اور ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول کی آمد پر عام طور سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے، اور بطور خاص جن کا دین و ایمان سے کچھ لینا دینا نہ ہو، احکام شریعت پر عمل کرنے کی جنہیں توفیق نہ ملتی ہو، وہ بطور خاص اس مہینے کی آمد کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور وہ سارے اعمال اور اعتقادات بجا لاتے ہیں جس کی تنکیر کے لیے، جن کو ختم کرنے کے لیے، جن کی تردید کے لیے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت ہوئی تھی۔ انشاءاللہ الرحمن اس ماہ ربیع الاول کے تمام جمعوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض اہم گوشے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، جن کا بطور خاص تعلق ایمان و عمل سے ہوگا۔ جس مقصد کے لیے رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، عام طور سے وہ مقصد رسالت کو انسان بالائے طاق رکھتا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ظاہری تعظیم و تکریم بجا لا کر اپنے آپ کو محب رسول ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ جسے اللہ ہی نے بڑا بنایا ہو، ہم انہیں نہ چھوٹا کر سکتے ہیں نہ بڑا کر سکتے ہیں۔ عافیت اسی میں ہے کہ جو مقام و منصب اللہ نے بیان کر دیا ہے، ہمیں اسی مقام و منصب پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بڑھاتے ہیں تب بھی مجرم ہوتے ہیں، گھٹاتے ہیں تب بھی مجرم ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شان کو گھٹانا ہے اور نہ شان کو بڑھانا ہے۔ انسان جب شان بڑھاتا ہے تو خالق و مخلوق کے امتیاز کو مٹا دیتا ہے، مخلوق کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے کہ خالق کی ذات میں انہیں داخل کر دیتا ہے۔ خالق اسے کسی بھی صورت میں گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اور جب انسان گرانے پر آتا ہے تو عصبیت کا اینک لگاتا ہے، تنگ نظری کا چشمہ پہنتا ہے، اور اپنے اندر کی خرابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آئینے میں دیکھ کر اپنی خرابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اس لیے نہ شان گھٹانے کی بات ہے اور نہ شان بڑھانے کی بات ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس ربیع الاول کے مہینے میں جتنے جمعہ کے خطبے ہوں گے، قرآنی آیات کی روشنی میں اسی چیز کو واضح کیا جائے گا جسے خود قرآن مقدس نے اپنے سینے میں جمع کیا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے قرآنی آیات ہیں۔ اگر اسی فضیلت کو تسلیم کر لیا جائے تو کسی اور جانب سے فضیلت کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔
اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ایک عمومی مفہوم ہے اور ایک خصوصی مفہوم، عام مفہوم بھی ہے اور خاص مفہوم بھی ہے۔ ترجمہ ایک بار سماعت کر لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس وقت کو اور اس دور کو یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی رسول آ جائے، کیا عہد و پیمان تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، ہم تمہیں کتاب بھی دے دیں گے، حکمت بھی دے دیں گے، اور اسی درمیان تمہارے سامنے ایک رسول جلوہ افروز ہو جائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اللہ نے اس عہد و پیمان کی وضاحت کرتے ہوئے اس طرح کہا، اے نبیوں کی جماعت سنو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے کہا اے نبیوں کیا تم اس بات کے ماننے کے اقرار کرتے ہو، اقراری ہو؟ قَالْ وَقَرَرْنَا، تو تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ نے کہا گواہ رہو، ہم بھی گواہ رہنے والوں کے ساتھ ہیں، تم گواہی دیتے ہو ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اس عہد و پیمان کے بعد اگر کوئی انسان مکر جائے گا، اس سے انکار کر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے سامنے رکھیے۔ یہ عہد و پیمان اللہ نے کب لیا تھا، کن سے لیا تھا، کیوں لیا تھا اور کن کے بارے میں لیا تھا؟ پھر یہ ساری تفصیلات آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ جب اللہ نے عالم ارواح میں یہ یوم الست میں جتنے انسان دنیا میں آنے والے تھے ان تمام انسانوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، قرآنی آیت کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں، آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ نے ہاتھ مارا اور اس سے اس طرح کچھ نکالا اور میدان میں چھیڑ دیا۔ چونٹی کی طرح جاندار مخلوق ہم لوگ بن کے میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، وہ تمام انسانوں سے وعدہ تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان، اس میں نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، صحابی بھی ہے، تابعی بھی ہے، تبع تابعین اور سب ہے، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، کالے اور گورے سب ہیں۔ دنیا کے کسی خطہ میں پیدا ہونے والے سارے انسان وہاں جمع تھے اور ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تم سبوں کا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو آپ نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے بھی کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہمارا رب ہے، ہم آپ تیری ربوبیت کا انکار نہیں، اقرار کرتے ہیں۔ سب نے اقرار کیا تھا۔ اللہ
اپنی ربوبیت کا وعدہ لینا چاہا تو تمام انسانوں کو جمع کیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا وعدہ لیا ہے۔ ایک دوسرا وعدہ میں سب لوگوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ ذمہ داروں کو جمع کیا، لیڈروں کو جمع کیا، رہنماؤں کو جمع کیا، انبیاء و مرسلین کو جمع کیا، اور اس کے بعد ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ کوئی نبی اللہ نے انہیں بنایا، کوئی انسان خود سے نبی نہیں بن سکتا ہے، نہ عبادت کر کے، نہ ریاضت کر کے، نہ بھیک مانگ کر کے، نہ مجاہدہ کر کے، نہ خوب بندگی کر کے، نہ دعوت و تبلیغ کر کے کوئی انسان خود نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی اللہ بناتا ہے تبھی بنتے ہیں، بلکہ نبیوں کو نبی بنائے جانے سے پہلے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نبی بننے والے ہیں۔ وہ تو قرآن مقدس نے اس کی صراحت کی ہے۔ بہرحال اس پر بحث بعد میں۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں نبی بنا دیتے ہیں۔ اب تمہاری نبوت کے زمانے میں جب تمہارا نبوت کا سکہ چل رہا ہو، لوگ تمہارے پیروکار بن چکے ہوں، تمہارے پیچھے چل رہے ہوں، تمہاری بات مان رہے ہوں، تمہارے نقش قدم پر عام آدمی چل رہا ہو، اسی درمیان کوئی دوسرا نبی آ جائے، کیا کرو گے اس کے ساتھ میں؟ پہلے سے ایک نبی موجود، دوسرا نبی اللہ بھیج دے، کتنی اہم بات ہے جس کا اندازہ ہم انسان نہیں لگاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اختلاف پر اختلاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک عام بات یہ بتائی گئی، کسی بھی نبی کے زمانے میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تو پہلے والے نبی کی ذمہ داری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی اللہ کے نبی ہے، آپ پہلے آ چکے ہیں، آپ کی نبوت کا سکہ رواں دواں ہے، لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آپ کے طریقہ کار کو اپنا لے رہے ہیں، آپ کا اسوہ حسنہ پر ان کا عمل چل رہا ہے، لیکن اسی بیچ میں کوئی دوسرا انسان جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کو کوئی دوسرا مانے نہ مانے، پہلے نبی کی ذمہ داری ہے، اس نبی کو آپ مانیے اور اس پر ایمان لائیے۔ کیوں؟ جس اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اسی اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ جب آپ نبی اپنے آپ کو مانتے ہیں، اس نبی کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، آج ایک عالم ہے، اس عالم کا دوسرے عالم سے پٹتا نہیں ہے، تو کیسا عالم ہے بھائی؟ اگر آپ بھی عالم ہیں، آپ کے پاس بھی علم شریعت ہے، آپ کے پاس بھی کتاب و سنت کی تعلیم ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بنایا ہے، اگر دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی عالم ہوں، ان کے پاس کتاب اللہ اور سنت اور رسول اللہ کی تعلیم ہے، تو آپ دونوں میں منافرت کیوں ہے؟ آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ اس سے لڑتے پھرتے کیوں ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اگر پڑھے ہیں، آپ کے بعد چھوٹا عالم آیا، اس کے علم کی قدر کیجئے، اس کی تعظیم و تکریم بجا لائیے، اس کا سپورٹ کیجئے۔ یہ تعلیم ملی ہے کہاں سے؟ گزشتہ نبیوں کی جماعت سے۔ پہلے آپ نبی ہیں، عمر آپ کی بڑی ہے، آپ کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی نہیں ہے، وہ ابھی شروع کیا، نبوت کا اعلان کیا ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے ان کا ساتھ دیجیے۔ کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے نبی، اے نبیوں کی جماعت، تم سے یہ عہد و پیمان لیا جاتا ہے کہ جب اللہ تمہیں کتاب دے دے اور حکمت دے دے اور آپ کی بات لوگ سن رہے ہوں، مان رہے ہوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک رسول آ جائے، کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کوئی ان پر ایمان لائے نہ لائے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم ان کی مدد بھی کرو گے، ان کی مخالفت ہو رہی ہو، تسلی کا سامان فراہم کرو گے، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہو، اب ان کا ساتھ دو گے،
ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ ہو رہا ہو، اب اس کی حمایت کریں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر کہا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب گواہ رہو، ہم بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، یعنی یہ نبی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی بعد والی جو چھوٹی سی آیت ہے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس عہد و پیمان سے، قول و قرار سے، وعدہ و وعید سے کوئی انسان نبی ہونے کے باوجود مکر جاتا ہے، وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کسی سے وعدہ کیا ماننے کا اور اقرار نہیں کیا، انکار کر دیا، آپ کا حال کیا ہوگا؟ نبی تو فاسق ہو جائیں گے اور آپ کا سرخاب کا پر لگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عام مفسرین نے تفسیر کی، بعض صحابی نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ تمام نبیوں کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دلوائی اور کہا نبی تم لوگ دنیا میں پہلے جا چکے ہوگے، اگر کسی نبی کے زمانے میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو گئی، انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا گیا، ظاہر سی بات ان کی زبردست مخالفت ہوگی، اب تمہاری ذمہ داری ہے پہلے تم ان پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ کسی نبی کو یہ موقع نہیں ملا، سارے نبی آئے دنیا سے چلے گئے، کلما ہلک نبی جاء نبی آخر، ایک نبی کا انتقال ہو گیا، اللہ نے دوسرے نبی کو بھیج دیا، سلسلہ جاری رہا۔ کتنے انبیاء و مرسلین آئے؟ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں 1,24,000، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں ہر علاقے میں، ہر جماعت میں، ہر قبیلہ و خاندان میں، ہر دور میں اللہ نبی بھیجا ہے۔ کتنے نبی ہو سکتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ سب کے سب اللہ کے نبی جنہیں اللہ نبی بنایا مجموعی طور سے ان پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تفریق نہیں کرتے۔ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ آیا اور جاتے رہے۔ ایک نبی تقریباً 2100 سال پہلے آسمان پہ 21 چل رہا نا، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ان کا نزول ہوگا، وہ نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں اپنے دین کا پرچار نہیں کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے اور ان کی تائید و نصرت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی فضل و کرم عطا ہوگا، اور خصوصی فضل و کرم سے انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ ایمان بھی لائیں گے اور آپ کے دین کا پرچارک بھی بنیں گے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کہاں؟ دمشق کے جامع مسجد، ان منارۃ البیضاء، دمشق میں جامع مسجد کے سفید میناروں سے فرشتوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس طرح ہوگا جیسے لگ رہا ہوگا کبھی غسل کر کے آ رہے ہیں اور بدن سے پانی کے قطرات موتی کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہا اقرار کرتے ہو اور اس میری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ رہو، ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت سے پہلے ایک بہت بڑی فضیلت کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔
جیسے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کے سامنے اللہ نے تذکرہ کیا میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا نہیں، ہم تو آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، تقدیس کرنے کے لیے، بزرگی بیان کرنے کے لیے، تحمید کرنے کے لیے، سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھنے کے لیے تو کافی ہے۔ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کے لینے کی باری آئی تو فرشتوں سے مشورہ ہوا، فرشتوں نے کہا نہیں، بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرنا ہوا تو فرشتوں کی بالمقابل اللہ نے قیامت تک آنے والے نبیوں کی جماعت کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارے درمیان اگر محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو جائے تم کیا کرو گے؟ تو کہا اللہ تیرا جو حکم ہوگا وہی کریں گے۔ قال اقررتم، اقرار کرو اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ کتنی بڑی بات، اندازہ لگا لیجیے۔ یہ اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان کیوں لیا؟ وجہ، ہر نبی اپنے قوم کا رہنما ہوتا ہے، جب رہنمائی کسی کی بات مان لے تو ان کے عوام کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ تمام چیدہ چنندہ برگزیدہ چنے ہوئے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق عہد و پیمان لے لیا اور یہ ذمہ داری دے دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم بھی ایمان لاؤ گے۔ اگر تمہارے زمانے میں نہ آئے، تمہارے قوم کے زمانے میں اس نبی کا ورود مسعود ہو جائے تو اپنے قوم کے لوگوں کو وصیت کر کے جانا، سمجھا بجھا کر جانا کہ میرے بعد اگر نبی آمد ہو جائے ان پر ایمان لے آنا۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ الگ الگ انداز سے کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا مفہوم سامنے رکھیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ گویا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے نبیوں کے سامنے آپ کی سیرت کا جلسہ کیا اور آپ کی سیرت کو بیان کر دیا۔ نبیوں کے سامنے عالم ارواح میں، ابھی دنیا آباد بھی نہیں ہوئی انسانوں سے، اسی زمانے میں جب نبیوں کی نبوت ملنے کی باری تھی، نبیوں نے ان کو اللہ نے انتخاب کیا اور کہا تم تمام کو ہم نبی بنائیں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، تمہارے زمانے میں کوئی دوسرا نبی آ جائے تمہاری ذمہ داری ہوگی اس پر ایمان لانے کی۔ اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں نبی و رسول ہو کر آ جائے تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو تمام نبیوں سے عہد و پیمان پہلے لے لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے اس کی تمنا کی تھی، کاش کہ میرے زمانے میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو جاتی۔ یہ موقع کس کو ملا؟ اور ذرا سے نیچے آئیے، تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یا ولادت سے 3000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مخصوص دعا کی ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی ہیں، اس میں ایک مخصوص دعا یہ بھی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو خاص طور سے نقل کیا ہے۔ کیا دعا تھی؟ اے اللہ انہی میں سے ایک نبی کو بھیج دے۔ ان سے مراد قبیلہ جرہم جس میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جو قبیلہ زمزم کے کنواں کے نتیجے میں بیت اللہ کے گرد سب سے پہلے آباد ہوا، اس قبیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ کام کیا ہوگا؟ ان کے 4 کام بتلائے ہیں۔ جو رسول کی فضیلت بیان ہوتی ہے ان کا کام بیان نہیں ہوتا ہے۔ رسول کی فضیلت تو مسلم ہے، جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اور جس کام کی بنیاد پر یہ فضیلت ان کو عطا ہوئی ہے، اس فضیلت سے انسان اکثر و بیشتر نابلد ہے یا جانتا نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ وہ 4 کام کیا بتلائے؟ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ان پر تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی کتاب کی بھی تعلیم دیں گے اور یہ نبی حکمت کی بھی تعلیم دیں گے۔ تلاوت کتاب اور تعلیم و کتاب و حکمت سے مراد کیا ہوگا؟ وَيُذَكِّيهِمْ، اس طرح یہ نبی ان کو پاک صاف کریں گے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو بڑا غلبہ والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ابراہیم خلیل اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نسل میں نبی آخر الزمان پیدا ہونے کی درخواست کر دی۔ بڑا لڑکا ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل ہے، انہیں مکہ المکرمہ میں آباد کیا گیا، انہی کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اسی بعثت سے متعلق، نبی بنائے جانے سے متعلق بیت اللہ الحرام کے قریب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزا دیا اور دعا کی پکارا، اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے، اور بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے 4 کام خود قرآن نے بیان کیے ہیں۔ ان 4 کاموں کو یاد رکھیے۔ پہلا کام، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تیری آیت کی یہ تلاوت کریں گے۔ نبی سے رشتہ ہے تو قرآن کی تلاوت کیجئے، رشتہ اگر رکھنا ہے تلاوت کتاب کرنا ہے، اور اگر کتاب کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو نبی صاحب کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ اب لاکھ ڈھنڈورا پیٹتے رہیے۔ دوسری بات، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر کسی انسان کے پاس کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی حکمت سنت رسول یا حدیث رسول اگر کوئی انسان جانتا ہے، تو ایسے جاننے والوں کی ذمہ داری بتلائی گئی کہ اپنے نبی سے انسیت رکھنے کی وجہ سے ان کے رشتہ ناطہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج و ارشاد بھی کریں گے۔ مقصد بھاجنا اور بگھارنا نہیں ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی تلاوت و تعلیم کے نتیجے میں امت کی اصلاح کرنی مقصود ہے۔ وَيُذَكِّيهِمْ، یہ ان کو پاک صاف کریں گے۔ تزکیہ اندرونی صفائی کا مسئلہ بھی ہے، باہری صفائی کا مسئلہ بھی ہے۔ تزکیہ نفوس بھی چاہیے، تزکیہ اعتقاد بھی چاہیے۔ اگر عقیدے میں بدعت و خرافات داخل ہے، اوہام و خرافات داخل ہے، شرکیات اور کفریات داخل ہے، اس سے بھی کاٹ چھانٹ کے الگ کریں گے، اور ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کوئی خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہے
اس کی صفائی اور ستھرائی کے بھی بندوبست کریں گے۔ تو قرآن کی تلاوت سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کی تعلیم سے اور سنت رسول اللہ کے دروس سے انسان کے عقیدوں کی درستگی بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں نبی آخر الزمان کی بعثت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور ساتھ ساتھ ان کے کام کو بتلایا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اور پھر اللہ سے کہا انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو بڑا غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے، کب بھیجے گا تیرے اختیار میں ہے، جب چاہے گا تو بھیج سکتا ہے، لیکن تیری حکمت کا تقاضا کہ کب اس رسول کو بھیجا جائے، اس نسل میں کب بھیجا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ان کے بعد ہزاروں نبی تشریف لائے ہیں، لیکن مکہ میں ایک نبی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ المکرمہ میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ قبیلہ بنو جرہم یا حجاز کے لوگوں کی دعوت و اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی برکت تھی، کہتے ہیں دعائے خلیل اور نوید مسیح۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری تو بعد میں آئے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہی انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان کو قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ تلاوت قرآن سے بھی انکار نہیں ہے، تلاوت اچھے انداز میں قرآن کی تلفظ کو صحیح مخارج کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا نام تلاوت ہے، لیکن تعلیم اس کا معنی بھی سمجھنا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے، اس کی تفسیر بھی جاننا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کرنا، دعوت و تبلیغ بھی کرنا ہے۔ وہ تعلیم کتاب کے اندر شامل ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تلاوت ہو یا کتاب کی تعلیم ہو۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ کوئی ہمیں بہت بڑا قاری قرآن کہے، کوئی ہمارا بہت بڑے معلم کتاب کہے، نہیں، مقصد یزکیہم، تزکیہ کریں گے، قوم کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کریں گے۔ اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو سن لیا، اور ایک وقت متعینہ پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما دیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عظمت کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ عظمت آپ کے لیے کافی ہے، اس سے بڑھی ہوئی تعظیم کی کوئی بات بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تمام نمائندہ انسانوں سے کہا ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، ان کے کار نبوت میں ہاتھ لگا بٹاؤ گے اور اس کام کو آگے بڑھاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے دعا کر دی گئی، الہی وہ نبی جس سے متعلق تو نے عہد و پیمان لیا تھا اسے بھیجا جائے گا، اسی امت میں بھیجنا، اسی نسل میں بھیجنا، اسی خاندان میں بھیجنا جس کے یہ کام ہوں گے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں انبیاء و مرسلین سے عہد و پیمان لیا تھا، اس کے ظاہر کرنے یا اسے دنیا میں بھیجنے کا جو وقت متعینہ تھا، وہ مکہ کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے ایک عظیم نعمت عطا فرما دی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی ذات کو ایک بڑی نعمت قرار دیا ہے، جس نعمت کا اظہار قرآن نے کیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں باتیں آئندہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے، عقیدہ اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔